الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد قال الله تبارك وتعالى أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون وقال تعالى كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر. صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد وأصحاب سيدنا محمد وبارك وسلم. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد صلاة تنجينا بها من جميع الأهوال والآفات تقديرنا بها جميع الحاجات وتطهرنا بها من جميع السيئات ترفعنا بها عندك على الدرجات وتبلغنا بها أقصى الغايات من جميع الخيرات في الحياة وبعد الممات إنك على كل شيء قدير. اس وقت کوئی تقریر یا واز برائے واز کہنا نہیں ہے، کچھ بنیادی گزارشات ہیں. ایک یہ کہ ہماری زندگی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ ہے. جیسے اور سرمایہ ہوتے ہیں، مال، دولت، زمین، جائیداد، پراپرٹی، ملازمت وغیرہ، یہ ساری چیزیں، لیکن ان میں سب سے بڑا سرمایہ جو میرے اور آپ سب کے پاس ہے وہ ہے ہماری زندگیوں کا سرمایہ. لیکن عملاً جتنی اہمیت ہمیں اپنے دوسرے سرمایوں کی ہے، زندگی کے سرمایے کی وہ اہمیت عملاً نہیں. میں ایک مثال اکثر عرض کیا کرتا ہوں. کوئی انسان صبح کو گھر سے نکلا، 5-10 ہزار روپے ساتھ اٹھائے، کچھ خریداری کرنی ہے، شام کو واپس آیا. اب اس نے اپنا بٹوا نکالا، اس میں مان لیے 2000 روپے بچے تھے. اب وہ ان 8000 روپے کا حساب لگا رہا ہے کہ میں نے یہ 8000 روپے کہاں کہاں خرچ کر لیے. حساب کرتے 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 7500 اس کو یاد آ گئے. اب 500 روپے اس کو یاد نہیں آ رہے ہیں کہ کہاں خرچ کیے. بہت سوچا 100-200 روپے اور یاد آ گئے، بھی 300 روپے اس کو یاد نہیں آ رہے. اب اگر بیچارہ غریب آدمی ہے تو وہ بہت دیر تک سوچتا ہے. پھر سونے کے لیے گیا تو اس کو نیند بھی نہیں آ رہی جلدی. آخر سو گیا. صبح پھر جب آنکھ کھلی تو سب سے پہلا اس کا ذہن جو گیا انہی 300 روپے کی طرف. وہ 300 روپے گئے تو گئے کہاں؟ حالانکہ اس کی وہ جو رقم تھی وہ اپنی تھی، اپنی کمائی کی تھی، اور کسی کے سامنے اس کو جواب بھی نہیں دینا، حساب بھی نہیں دینا. لیکن پھر بھی اس کو ایک طرح کی بے چینی سی کہ گئے کہاں. لیکن یہی اللہ کا بندہ صبح 8 بجے نکلا اور شام کو 8 بجے گھر پہنچا.
اور یہ ہم سب کا معمول ہے. رات دن گزرتے رہتے ہیں، لیکن شاید ہم میں کوئی ایسا خوش نصیب ہو جو اپنے ان گھنٹوں کا حساب لگاتا ہو کہ میری زندگی کی یہ گھنٹے، صبح میں نکلا ہوں 8 بجے اور 8 بجے میں واپس آیا، 12 گھنٹے گئے، یہ کہاں گئے؟ ان کا حساب نہیں لگاتا. ٹھیک ہے کام سے گئے تھے، لیکن کیا یہ کام ایسے تھے کہ یہ 12 گھنٹے سے کم میں نہ ہوتے؟ کہیں ایسا تو نہیں. کام تو وہ تھا، میں 4 5 6 گھنٹے میں انجام دیتا، لیکن 5 6 گھنٹے کے بجائے میں نے 12 گھنٹے میرے لگ گئے، تو یہ 5 گھنٹے کہاں گئے؟ حالانکہ یہ بہت نازک معاملہ ہے. ان 300 روپے یا 500 روپے کا حساب کسی کے پاس نہیں دیا نا، لیکن جو زندگی کے 24 گھنٹے ہمارے روز گزرتے ہیں، راتیں گزرتی ہیں، دن گزرتے ہیں، اور یہ ہماری جو زندگی کے جو رات دن ہیں یہ اپنے نہیں، یہ اللہ کا عطیہ ہے، بہت بڑا عطیہ. اور جب ہم واپس جائیں گے، مجھے اور آپ کو اور سب انسانوں کو اپنی زندگی کا حساب دینا ہے اللہ تعالیٰ کے. تو حدیث میں ہے، بار بار میں وہ حدیث سناتا رہتا ہوں اور آپ سنتے رہتے ہیں، پڑھتے رہتے ہیں کہ بنی آدم کے قدم میدان محشر سے ہٹنے نہیں پائیں گے یہاں تک کہ اس سے 5 چیزوں کا سوال نہ ہو. اس میں پہلا سوال، ظاہر بات ہے سوال اللہ ہی کی طرف سے ہے، جل شانہ جل مجدہ، عن عمرہ فیما افنا، زندگی کے بارے میں کہ تمہاری یہ زندگی کن چیزوں میں تم نے خرچ کی، تمہاری زندگی کا حاصل کیا ہے. 50 60 70 سالہ زندگی تم نے کھوئی، خرچ کر لی، لے کر کیا آئے؟ اب انسان کہہ سکتا تھا میں نے 20 25 30 40 60 سال زندگی کھوئی اور بہت کچھ بنایا، لیکن ظاہر بات ہے جو کچھ ہم کما رہے ہیں یہ آخرت میں تو ساتھ جانے والا نہیں. کیا لے کر آئے؟ زندگی کا حساب. تو ہماری زندگی کا سرمایہ بہت عظیم سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو اس کی قدردانی کی توفیق عطا فرمائے. اس زندگی میں ہم کو بہت سارے کام کرنے ہیں اور کر رہے ہیں ہم، لیکن اکثر و بیشتر ایسا ہوتا ہے کہ ہم ضرورت کے کاموں کو اپنا اصلی کام سمجھتے ہیں. آپ سب ماشاءاللہ لگے ہوئے ہیں، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی کچھ کر رہا ہے. یہ سارے کام مبارک ہوں، لیکن ذہن میں ہی رکھیں، اس بات کو بالکل صاف صاف بٹھلا دیں دل و دماغ میں، یہ ہمارے اصلی کام نہیں. ڈاکٹر صاحب ہیں، ان کی ڈاکٹری مبارک ہو، لیکن یہ زندگی کا اصل مقصد نہیں، یہ زندگی کی ضرورت ہے. تاجر تجارت کر رہا ہے، اس کی تجارت مبارک ہو، لیکن دنیا میں ہم تجارت کے لیے نہیں آیا ہے، یہ ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں، یہ ضرورت ہے. کسی کے پاس کوئی کارخانہ ہے، فیکٹری ہے، ٹھیک ہے مبارک ہو وہ بھی، لیکن وہ ہماری زندگی کا اصل مقصد نہیں. اس لیے وہ خسارے میں ہے جو زندگی کا مقصد ان چیزوں کو بنا رہا ہے جو ہماری زندگی کے مقاصد میں نہیں بلکہ ہماری زندگی کی ضروریات ہیں. تو ہر انسان اپنی جگہ تنہائی میں سوچ لیا کرے کہ میری جو زندگی گزر رہی ہے میں اپنی جگہ مطمئن ہوں بھی کہ نہیں. کیونکہ حدیث میں ہے حاسبو قبل ان تحاسبو، اپنا محاسبہ کرو، اپنے آپ سے حساب لو، قبل ان تحاسبو، اس سے پہلے کہ تمہارا محاسبہ ہو، تمہیں حساب لیا جائے. اور اس وقت ماشاءاللہ آپ سارے کے سارے ابھی جوانی کی زندگی گزار رہے ہیں،
اللہ تعالیٰ آپ کی جوانی میں برکت عطا کرے اور ان جوانیوں کو داغدار ہونے سے بچائیں۔ زندگی کا جو سرمایہ ہے اس کا قیمتی حصہ یہ ہے، یہ جو جوانی ماشاء اللہ آپ کی گزر رہی ہے، اس کے بارے میں الگ سے سوال فرمایا پیغمبر کریم علیہ السلام نے، ان شبابی فیما ابلا، جوانی کہاں گئی؟ تو پہلی گزارش یہ کہ زندگی ہمارا عظیم سرمایہ ہے، اور اس زندگی کے سرمایے کے بدلے میں ہم کو بہت کچھ حاصل کرنا ہے۔ کچھ ہماری ضروریات ہیں اور کچھ ہمارے مقاصد ہیں۔ ہماری زندگی کے جو اصل مقصد ہیں، میں نے جو قرآن پاک کی 2 آیتیں تلاوت کی، اس میں رب العالمین ہم سب کو کے بارے میں یہ فرماتے ہیں کہ تمہاری زندگیوں کا اصل مقصد وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، اللہ فرماتے ہیں کہ جنات اور انسانوں کو میں نے اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا۔ تو ہماری زندگیوں کا اصل مقصد اللہ کی بندگی۔ اب اللہ کی بندگی ایک حصہ تو اس کا وہ ہے جس کا تعلق بلا واسطہ اللہ کے ساتھ ہے، اس میں کسی دوسرے سے ہم کو کچھ لینا دینا نہیں، جن کو عبادات کہتے ہیں، مثلا 5 وقتہ نماز۔ اس 5 وقتہ نماز کے بارے میں یہ تو وہ مجمع ہے ماشاءاللہ جو الحمدللہ ثم الحمدللہ نمازوں کے پابند ہیں، لیکن بار بار ہم کو سوچنا ہے کہ ہم کو جیسی نماز پڑھنی چاہیے تھی ہم ایسا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ ایک تو وہ کہ جیسی نماز اللہ کی شان ہو، اس کا تو کوئی دعویٰ نہیں کر سکتا، لیکن جتنا ہم کر سکتے تھے ہم اتنا کر رہے ہیں کہ نہیں۔ میں ابھی فجر میں نے بلالیہ میں پڑھائی کچھ دن پہلے، تو کبھی کبھی کوئی مضمون اللہ تعالیٰ ذہن میں ڈال دیتے ہیں تو میں عرض کر لیا کرتا ہوں۔ تو اس وقت میں نے ایک بات عرض کی تھی کہ ہم کو اللہ نے 2 چیزوں سے بنایا، ایک ہمارا جسم اور ایک ہماری روح۔ جسم کی بقا اور جسم کی بڑھوتری کے لیے اللہ تعالی نے جسمانی غذائیں رکھی، ایمان کی بقا اور ایمان کی بڑھوتری کے لیے اللہ تعالی نے روحانی غذائیں رکھی۔ جسمانی غذاؤں کا اصل مقصد کیا ہے کہ بدن میں قوت آ جاوے، بدن کی بڑھوتری اور اس کی بقا کا ذریعہ بنے۔ لیکن ہم جب بھی کوئی جسمانی غذا استعمال کرتے ہیں اگر 3-4 طرح کا سالن ہو، ہماری غذا کے کئی اجزاء ہوں، چاول ہوں، سبزی ہو، گوشت کی چند قسمیں ہوں، چٹنی ہو، فلاں ہو، تو ہم غذا استعمال کرتے وقت ہر چیز کی لذت کو الگ سے محسوس کرتے ہیں۔ وازوانہ ہوتا ہے تو جب آپ کھاتے ہیں ہر ایک کی لذت الگ الگ ہے کہ نہیں ہے، اور ہر انسان الگ الگ لذت کو کیا کرتا ہے، محسوس کرتا ہے۔ حالانکہ لذتیں مقصود نہیں غذا میں، غذا کا اصل مقصد کیا ہے، بدن میں کیا آ جاوے، قوت آ جاوے۔ لیکن اگر ہم کو کوئی پھیکا سالن دے، وازوانہ ہے لیکن پھیکا ہے، اس میں نمک نہیں، ایک چیز کی کمی ہے، ہم بالکل اس کو پسند نہیں کریں گے، حالانکہ غذا کا جو اصل مقصد ہے وہ حاصل ہو رہا ہے۔
لیکن ہم مطمئن نہیں ہوتے. ہر چیز کا الگ ذائقہ. وجہ کیا ہے کہ ہماری زبان جو ہے اس کے اندر جو قوت ہے، قوت ذائقہ، وہ موجود ہے. تو ہر چیز کی لذت کو ہم الگ الگ محسوس کرتے ہیں. تو جس طرح رب العالمین نے ہمارے لیے جسمانی غذائیں رکھی ہیں، اسی طرح ایمانی اور روحانی غذائیں بھی، جن میں سب سے بڑی غذا جو ہم الحمدللہ ثم الحمدللہ روزانہ کم از کم 5 مرتبہ استعمال کرتے ہیں، جو روحانی اور ایمانی غذا نماز ہے. اس کے بھی اللہ نے الگ الگ اجزاء رکھے. نماز جامع العبادات ہے، الگ الگ اجزاء ہیں. اس میں قیام بھی ہے، اس میں ثنا ہے، اس میں قرات ہے، اس میں رکوع ہے، اس میں تسبیحات ہیں، اس میں قعدہ ہے، اس میں اتحیات ہے، اس میں سجدہ ہے. لیکن یہاں ہم ان اجزاء کی الگ الگ لذت کو محسوس نہیں کرتے، بلکہ ہمارا معاملہ عموماً کیا ہوتا ہے، جیسے کوئی مشین ہو، بٹن دبا دیا تو ہر پرزہ چل رہا ہے اور مشین اپنا کام کر رہی ہے، لیکن مشین کو کچھ پتہ نہیں، اس کے کسی عضو کو، کسی پرزے کو کچھ پتہ نہیں. تو خدا نہ کرے کہیں ہماری نمازوں کا یہ حال تو نہیں. حالانکہ نماز عظیم روحانی غذا ہے اور عظیم اجزاء سے بنی ہوئی ہے. تو کہیں ایسا تو نہیں کہ ہماری نمازیں جو ہے مشین کے پرزوں کی طرح جہاں اللہ اکبر کر لیا اور اب سارا سسٹم خود بخود چل رہا ہے. نماز بطور عادت کے نہیں پڑھنی، بلکہ نماز بطور عبادت کے. کہ نماز شروع کر رہا ہے بندہ تو بٹن دبانے کی طرح نہیں، آئے کہ مجھے اپنے خالق و مالک کی بارگاہ میں کھڑا ہونا ہے، عظمت والے رب کے یہاں. مثالوں سے بات سمجھ میں آ جاتی ہے. مان لیجئے کوئی بڑے بزرگ آئے، مان لیجیے حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ ہوں، اور ہم کو لگے کہ فلاں جگہ حضرت تھانوی کے مجلس ہے، ہم کو حضرت تھانوی کے مجلس میں جانا ہے. تو جب آپ چل رہے ہوں گے تو پہلے سے آپ کی کیفیت میں تبدیلی آئے گی، اور جب آپ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ کی یا کسی اور بزرگ کی مجلس میں آئیں تو اس مجلس میں ابھی حضرت نے کچھ نہیں فرمایا، آتے ہی ہم اپنے اندر کچھ نہ کچھ تبدیلی محسوس کرتے ہیں کہ نہیں؟ کس نے ادب کے ساتھ، احترام کے ساتھ. کہ حکیم الامت حضرت تھانوی رحمۃ اللہ علیہ بڑے نازک بزرگ ہیں، تو بزرگ کی مجلس میں گئے، ابھی سنا نہیں، پہنچتے ہی فوراً ہمارے اوپر ایک اثر پڑ گیا. حالانکہ وہاں بہت سارے، ہم پیچھے کسی کونے میں، پھر بھی اثر. حضرت تھانوی یا کوئی اور بزرگ جب کسی مجلس میں ہوں تو وہ تو ایک عمومی مخاطب بنا رہے ہیں، کسی خاص فرد کو نہیں، یا کبھی ایک کو دیکھا کبھی. لیکن اللہ جل شانہ اما نوالہ کے سامنے جب ہم ہوتے ہیں تو ہر کوئی اپنی جگہ مستقل. اللہ کی شان ہی وراء الورا ہے. تو اللہ کی بارگاہ میں ہم کو کھڑا ہونا ہے. بندگی کی کلاس کو میں اس کو تعبیر کرتا ہوں. اللہ میری تعبیرات میں بے ادبی ہو تو معاف کر دے. جیسے آپ اسکول میں، کالج میں، یونیورسٹی میں پڑھے ہوئے ہیں، تو جب کلاس میں ہوتے ہیں
کسی سبجیکٹ کے لیے جو پیریڈ لگتا ہے، تو آپ طالب علم ہوتے ہیں تو سراپا طلب بنتے ہیں کہ ہمارے استاد جو تقریر کر رہے ہیں آپ پوری توجہ ادھر ہی رکھتے ہیں کہ کچھ مجھ سے چھوٹ نہ جائے. تو ایسی جو نماز ہے، سمجھانے کے لیے عرض کرتا ہوں، ہم اللہ کے بندے ہر وقت ہیں. جیسے طالب علم ہر وقت ہے. اس وقت مدرسے کے بچے ہیں تو طلبہ ہیں، سب 24 گھنٹے طلبہ ہوتے ہیں. آپ کالجوں میں یونیورسٹی میں پڑھتے ہیں تو آپ طلبہ ہیں. لیکن جس وقت آپ کلاس میں جاتے ہیں تو اس وقت آپ کی طالب علمانہ شان نمایاں ہوتی اور آپ طالب علم بن کر وہاں بیٹھتے ہیں. تو اسی طرح ہم رب العالمین کے بندے ہمیشہ ہیں. اس نے ہم کو بندے بنا کر ہی پیدا کیا. لیکن جو نماز ہے یہ ہمارے لیے بندگی کی کلاس ہے، بندگی کا پیریڈ لگ گیا. لیکن وہاں کلاس میں بیٹھتے ہی ہم اپنے اندر تبدیلی محسوس کرتے ہیں. لیکن رب العالمین کی بارگاہ میں ہم بندگی کا پیریڈ دینے جا رہے ہیں، لیکن بے حسی کے ساتھ. تو نماز کے الگ الگ اجزاء ہیں. ہاں، ہاتھ اٹھائے ہے نہیں، یہ ہاتھ اٹھانا بھی کوئی عادت نہیں، یہ ہاتھ اٹھانا بھی عبادت. بے حسی کے ساتھ نہیں، شعور کے ساتھ میں ہاتھ اٹھا رہا ہوں. میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں کہ جب ہم نماز کے لیے کھڑے ہوتے ہیں تو قبلہ رو ہوتے ہیں اور اپنے تمام ظاہری اعضاء کا رخ کدھر کو کرتے ہیں؟ ہم کعبے کی طرف. کعبۃ اللہ ہمارے ظاہری اعضاء کا قبلہ ہے، لیکن ہمارے اعضاء میں جو اشرف الاعضاء ہے قلب، اس کا قبلہ کعبۃ اللہ نہیں، بلکہ اس کا قبلہ کیا ہے؟ رب کعبہ، اللہ جل شانہ کی ذات عالی شان. تو جیسے ان اعضاء کا ظاہری رخ ہم نے جہت قبلہ، جہت کعبہ کی طرف کر لیا، تو اسی طرح ہم کو نماز شروع کرنے سے پہلے اپنے دل کا رخ رب کعبہ کی طرف کرنا ہے. اللہ مجھے بھی نصیب کرے. اللہ اکبر، یعنی ہر چیز کی الگ الگ، یہ اللہ اکبر، یہ اللہ اکبر کہنا بھی اس کو بھی سیکھنے کی ضرورت ہے. اس پر دھیان دینے کہ میں کیا کہہ رہا ہوں. پھر اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ باندھ کے سراپا ادب بن کر کھڑا ہے بندہ، اور اس استحضار کے ساتھ کہ گویا کہ میں اپنے رب کو دیکھ رہا. اگر یہ نہیں تو وہ تو یقیناً مجھے کیا ہے؟ دیکھ رہا ہے. تو پھر قیام کی لذت الگ ملے گی. پھر جو سبحانک اللہم وبحمدک وتبارک اسمک وتعالی جدک ولا الہ، ہر چیز میں الگ الگ. الحمدللہ رب العالمین، ساری تعریفیں اللہ رب العالمین کے لیے. الرحمن الرحیم، جو حدیث میں آتا ہے نا، جب بندہ کہتا ہے الحمدللہ رب العالمین تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے حمدنی عبدی. الرحمن الرحیم تو اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے اثنا علی عبدی، میرے بندے نے میری ثنا بیان کی. مالک یوم الدین، اللہ کی طرف سے جواب ملتا ہے مجدنی عبدی، میرے بندے نے میری بزرگی بیان کی. ایاک نعبد و ایاک نستعین، اللہ فرماتے ہیں
یہ میرے اور میرے بندے کے درمیان ہے. ایاک نعبد و ایاک ولعبدی ما سأل، اور میرے بندے کے لیے وہ ہے جو کچھ اس نے مانگا. یہ جو ایاک آپ ہی کی ہے نا، ایاک آپ ہی کی عبادت کرتا ہوں، و ایاک نستعین آپ ہی سے، یہ آپ ہی سے کس کو ہم کہہ رہے ہیں؟ اللہ کو. تو غرض ہے کہ نماز کے جو اجزاء ہیں ہر جز کی اپنی ایک الگ تاثیر ہے، الگ لذت ہے. رکوع کی الگ لذت، سجدے کی الگ لذت، تسبیح کی الگ لذت. اگرچہ لذتیں مقصود نہیں، ہم لذتوں کے لیے نماز نہیں پڑھتے. یہ جو کیفیات ہیں یہ مطلوب نہیں لیکن محمود ہے. جیسے کھانے کے اندر مزہ مطلوب نہیں، کھانے کا اصل مقصد کیا ہے؟ غذائیت، بدن کے اندر قوت، لیکن آپ اس کو کافی نہیں سمجھتے. چاہتے ہیں کہ کھانا کیا ہو؟ مزیدار ہو، جسمانی غذا. تو ایسی روحانی غذا اس کو بھی جب ہم ٹھیک طریقے سے انجام دیں گے تو اس کا ایک اثر آئے گا. تو بہرحال میں دور پہنچ گیا. میں عرض کر رہا تھا کہ ہماری زندگیوں کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ تعالیٰ کی بندگی. یہ اللہ تعالیٰ کی بندگی ایک تو عبادات، نماز، تلاوت، ذکر و دعا. ذکر میں سب آ گئے، استغفار وغیرہ وغیرہ. یہ تو وہ چیزیں ہیں جن کو ہم روزانہ انجام دیتے ہیں اور دیتے رہنا چاہیے. نماز، تلاوت، ذکر اور دعا. اس میں ہمارا سارا کا سارا لینا دینا کس سے ہے؟ اللہ سے. جیسے کلاس کے اندر ہمارا لینا دینا کس سے ہوتا ہے؟ استاد سے. تو بلا تشبیہ نماز، دعا، ذکر اور تلاوت میں ہمارا سارا لینا دینا کس سے؟ اللہ سے. جب ہم اس کو اس احساس کے ساتھ انجام دیں گے کہ میرا لینا دینا نماز جامع العبادات ہے. اس میں سارا وجود، یعنی انسان کا پورا وجود سراپا بندگی ہوتا ہے. آنکھ بندگی میں، زبان بندگی میں، کان بندگی میں، ہاتھ پیر بندگی میں. آپ کسی بزرگ کے پاس، کسی اللہ والے کے پاس دن میں 5 مرتبہ جائیں، 1 مرتبہ بھی جانا ہو تو انسان کچھ نہ کچھ اثر لے کر آتا ہے. ہم رب العالمین کی بارگاہ میں روزانہ 5 مرتبہ جاتے ہیں. لیکن اس کا اثر ہوتا ہے کہ نہیں؟ ہر ایک اپنی جگہ سوچ لے. یہ اللہ تعالیٰ کے تعلق کے اعتبار سے اپنی روحانی جو بیٹری ہے اس کو کیا کرنا ہوتا ہے؟ چارج. لیکن آپ ایک نظیر عرض کروں، کبھی آپ اپنے موبائل کو چارج کریں یا کسی، اگر ذرا سا لوز رہ گیا، ذرا سا لوز رہ گیا تو بیٹری چارج ہوتی ہے. اور کبھی ہوتا ہے تھوڑا، کبھی چارج ہوتی ہے پھر بجھ جاتی ہے، چارج ہوتی ہے پھر بجھ جاتی ہے، تو اس میں بھی بہت دیر لگتی. تو بلا تشبیہ نماز میں کہیں ہمارا معاملہ لوز والا تو نہیں. یعنی ہمارے پورے وجود نے سجدہ کیا، ہمارے ہاتھ سجدے میں، ہمارے پیر سجدے میں، ہماری پیشانی سجدے میں، ہمارے گھٹنے سجدے میں. لیکن یہ سارا معاملہ لوز ہے جب تک کہ دل کا کنیکشن نہ جڑے.
کوشش تو یہ ہو کہ اللہ اکبر سے لے کر سلام تک دل کا کنیکشن کٹنے نہ پائے، جدا نہ ہونے پائے. بندہ کوشش کرے. اسے کہتے ہیں تحریمها تکبیر و تحلیلها تسلیم. جہاں اللہ اکبر کہہ دیا تو جو کچھ اب تک حلال تھا سب کیا ہو گیا؟ کھانا منع، پینا منع، ادھر ادھر دیکھنا منع، بولنا منع، کسی کے سننا منع، کسی سے کچھ لینا دینا منع. اب میں ہوں اور میرا اللہ ہے. اور یہ سلسلہ کب تک رہے گا؟ جب تک سلام نہ پھیرے. لیکن کہیں ایسا تو نہیں کہ ہم نے اللہ اکبر سے لے کر سلام پھیرنے تک ہم نے رکوع وغیرہ سب ادا کر لیا لیکن دل کا کنیکشن جڑا نہیں. تو اللہ تعالیٰ کی بندگی میں ایک تو وہ اعمال ہیں جن کو ہم عبادت کہتے ہیں، نماز، تلاوت، ذکر اور نماز، تلاوت، ذکر اور دعا. یہ تو روزانہ کا ہے، اور رمضان کے روزے ہیں، حج بیت اللہ ہے. ان میں کسی اور سے کوئی لینا دینا نہیں. اور دوسرے ہمارے جو معاملات دوسروں کے ساتھ ہوتے ہیں ہم اس وقت بھی بندے، کوئی ڈیوٹی دے رہا ہے، کوئی تجارت کر رہا ہے، کوئی ملازمت کر رہا ہے، کوئی اور کام کر رہا ہے، وہاں بھی ہم کیا ہیں؟ اللہ کے بندے ہیں. ہم کو وہاں بھی اس بات کا لحاظ رکھنا ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں. دکاندار ہیں تو اللہ کے بندے ہیں، تاجر ہیں اللہ کے بندے ہیں، ڈاکٹر ہیں اللہ کے بندے ہیں، لیکچرر ہیں اللہ کے بندے ہیں، استاد ہیں اللہ کے بندے. وہاں کوئی چیز بندگی کے خلاف نہ ہو. تو ایک ہماری زندگی کا اصل مقصد کیا ہے؟ اللہ کی عبادت اور بندگی. اور دوسرا مقصد انسانیت کی نفع رسانی. کنتم خیر امت اخرجت للناس، تم بہترین امت ہو، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا. بس یہ ہماری زندگی کے اصلی اور بنیادی کام. باقی جتنے بھی کام ہیں وہ سارے کے سارے کیا ہماری زندگی کی ضروریات ہیں. یہ مخلوق کے نفع رسانی، اس میں بھی دو طرح کے نفع ہیں. ایک نفع رسانی دنیا کے اعتبار سے، اس کی بھی ضرورت ہے کہ ہمارے ذریعے لوگوں کو اور انسانیت کو دنیوی اعتبار سے فائدہ پہنچے، یہ بھی نفع رسانی. لیکن سب سے بڑی نفع رسانی وہ ہے جس کو قرآن پاک نے بیان کیا کہ وہ نفع رسانی کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، کہ بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے روکو. ان دو آیتوں کی روشنی میں ہم اپنے آپ کا محاسبہ بار بار کرتے رہیں کہ میری زندگی کا اصل مقصد اللہ تعالیٰ کی بندگی اور اللہ تعالیٰ کی مخلوق کی نفع رسانی. امت ہی کی نہیں، مسلمانوں ہی کی نہیں، بلکہ اخرجت للناس، تم کو لوگوں کی نفع رسانی کے لیے پیدا کیا گیا. اب غیر ایمان والے کے ساتھ نفع رسانی کا اور طریقہ ہے، ایمان والے کے ساتھ نفع رسانی کا اور طریقہ ہے. غیر ایمان والا اس کو انتہائی ہمدردی کے ساتھ اللہ تعالیٰ کا تعارف، دین کا تعارف، اسلام کا تعارف، آخرت کا تعارف. اور جو ایمان والا بندہ ہے لیکن نماز سے غافل ہے، اس کو نماز کا حکم دے. یعنی کون سا مسئلہ ایسا ہے؟ اگر ہم دن میں 1 2 3 بار یہ کام کرنے، کوئی ایسا کام تو نہیں جو ہمارے لیے ناممکن ہو. ڈاکٹر صاحب ہیں، ٹھیک ہے ڈاکٹر ہیں، وہاں
اپنے ساتھی بھی ہیں اور بیمار تو ہوتے ہی رہتے ہیں. جہاں علاج کر رہا ہے ساتھ ساتھ اس کو نماز کی نصیحت، تلاوت کی نصیحت، اللہ سے ڈرنے کی نصیحت، ایک دوسرے کو. کوئی تاجر ہے تجارت بھی کر رہا ہے اور اپنا اس کام کو بھی ساتھ ساتھ انجام دے رہا ہے. تو ہمارے پاس جو سب سے قیمتی سرمایہ وہ کیا ہے؟ ہماری زندگیوں کا سرمایہ ہے. جو میں اردو کی ایک مثل کبھی کبھی پیش کرتا ہوں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے. اور یہ صرف مثل نہیں بلکہ معمول ہے، یعنی عملاً ایسا ہم کرتے ہیں کہ کچھ پانے کے لیے کچھ کھوتے ہیں. لیکن ہر کھونے والا کھونے سے پہلے بار بار تقابل کرتا ہے کہ میں فلاں چیز کھو کر فلاں چیز پانے کا میرا ارادہ ہے. وہ دونوں میں کیا کرتا ہے؟ تقابل. اور اس کو یہ لگا کہ جو چیز میں کھو رہا ہوں وہ زیادہ قیمتی ہے اور جس چیز کے پانے کے لیے کھو رہا ہوں وہ اس سے کیا ہے؟ کم درجے کی. تو کوئی بھی سمجھدار پھر اپنی چیز کھوئے گا نہیں. لیکن زندگی کے معاملے میں اکثریت اس سے غافل ہے. زندگی کھو رہے ہیں لیکن شاید سوچ سمجھ کر نہیں. اس لیے کہ اگر کسی آدمی نے ساری زندگی کھوئی اور اس کے بدلے میں دنیا کی جتنی ڈگریاں ہیں وہ ساری ڈگریاں اس کو مل گئی، سارے منصب مل گئے، مال و دولت کی فراوانی اس کے پاس ہے، شہرت کی بہت یعنی بلندی تک وہ پہنچ گیا، لیکن اس کے باوجود یہ نفع کا سودا نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ میں کبھی کبھی مسجد میں کہا کرتا ہوں کہ بتاؤ بھائی، اگر آپ کے بچے نے 20 سال پڑھا، 25 سال پڑھا اور بہترین اس کو اچھی ڈگری مل گئی اور بہت اچھی تنخواہ مل گئی، اس نے جو ہے اپنی زندگی میں اربوں کمائے، بتاؤ بھائی نفع کا سودا ہے نقصان کا؟ نفع کا کہتے ہوئے تو یہ، لیکن نقصان کا بھی نہیں کہہ پاتے کیونکہ لوگوں نے دنیا ہی کو سب کچھ سمجھ رکھا ہے. اس لیے اگر کسی کے بچے نے 20-25 سال پڑھا اور اس کو اچھی ملازمت مل کے وہ خوب کمایا، اب اس کو وہ خسارے والا سودا کہے ذہن اس کے لیے تیار نہیں ہوتا. حالانکہ اللہ تبارک و تعالی قسم کھا کر فرما رہے ہیں والعصر ان الانسان لفی خسر، یقیناً سارے کے سارے انسان کس میں ہیں؟ خسارے. دنیا کا سب سے بڑا مالدار بھی خسارے میں اور دنیا کا سب سے زیادہ شہرت یافتہ بھی خسارے میں اور دنیا میں سب سے اونچے منصب پر فائز بھی خسارے میں، جب تک کیا نہ ہو؟ ایمان. الحمدللہ ثم الحمدللہ ہمارے پاس ایمان کا سرمایہ ہے. اللہ تعالیٰ اس سرمایہ کو ہمیشہ باقی رکھے، یہ سرمایہ دن بدن بڑھتا رہے اور اس سرمایہ کے ساتھ ہم دنیا سے جائیں. دوسرے وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ، اچھے اعمال بے شمار ہیں، لیکن بنیادی اعمال میں نماز، تلاوت، یہ جو کچھ ہم کرتے ہیں. تیسری چیز وَتَوَاصَوْا بِالْحَقِّ، ایک دوسرے کو حق کی تلقین کرنا. اس معاملے میں کہیں ہم پیچھے تو نہیں. ہر آدمی اپنی جگہ سوچے کہ آج تک روز میں کھاتا بھی ہوں، پیتا ہوں، سارے کام کرتا ہوں، لیکن تواصی بالحق کا جو فریضہ ہے اور تواصی بالحق جس پر میری ابدی کامیابی کا مدار ہے، میں اپنی حیثیت سے کچھ کرتا ہوں کہ نہیں کرتا؟ حالانکہ ہر کوئی کر سکتا ہے. اپنے گھر والوں کو نماز کا حکم دینا یہ تواصی بالحق ہے کہ نہیں؟ تلاوت کا حکم دینا وغیرہ وغیرہ، اپنے دوستوں کو، اپنے رشتہ داروں کو. اسی طرح تواصی بالصبر، ایک دوسرے کو صبر کی تلقین کرنا. تو جو انسان خدا نخواستہ ان 4 سرمایوں سے کیا ہے؟
خالی ہے، چاہے پوری دنیا کا تنہا بادشاہ ہو اور سارے مال دولت کا تنہا مالک ہو، اس کے باوجود کیا ہے؟ خسارے۔ تو کچھ پانے کے لیے کچھ کھونا پڑتا ہے۔ تو ہم جو زندگی کا سرمایہ کھو رہے ہیں، یہ نفع کا سودا کب بنے گا؟ یہ نفع کا سودا جب بنے گا جب اس زندگی کو اس خالق و مالک کی ہدایات کے مطابق ہم استعمال کریں جس خالق و مالک نے یہ زندگی عطا کی۔ پھر یہ اتنے بڑے نفع کا سودا ہے کہ اس کا تصور اللہ نے خود فرمایا ہے، حدیث میں ہے کہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ میں نے اپنے صالح بندوں کے لیے وہ کچھ تیار کر رکھا ہے ما لا عین رأت ولا اذن سمعت ولا خطر علی قلب بشر۔ وہ کتنے بڑے نفع کا سودا ہے کہ اس چند سالہ زندگی کے بدلے میں ابدی زندگی، اس چند سالہ جوانی کے بدلے میں ابدی جوانی، اس چند سالہ صحت کے بدلے میں ابدی صحت، ان فانی نعمتوں کے بدلے میں ابدی اور باقی رہنے والی نعمت۔ ایک مثال عرض کیا کرتا ہوں کہ کسی آدمی کے پاس 50 لاکھ روپے، اس نے ان 50 لاکھ روپے کو تجارت میں لگایا، اب وہ سالانہ حساب کرتا ہے، 2 سال 3 سال کے بعد حساب کرتا ہے، 3 سال حساب کرنے کے بعد اس کو اس نے جو حساب لگایا تو 20,000 روپے اس کو نفع ملے۔ 50 لاکھ لگائے اور سال کے بعد حساب کیا تو کتنا نفع ملا؟ 20,000۔ اس کو نفع ملا کہ نقصان؟ ہاں ارے آپ بھی نہیں بتا رہے، نفع ہے کہ نقصان؟ ہاں نقصان کیوں؟ 50 لاکھ لگائے، 1 سال کے بعد حساب کیا تو 50 لاکھ اور 20,000 تھے، نفع ہے کہ نقصان؟ ہاں ارے تم بھی کیا ہے؟ ارے بھائی بتا رہے ہیں نفع ہے، حالانکہ ان کو تو نہیں بتانا چاہیے تھا نفع ہے، باقی بتاتی بھی تو چلے گا۔ یعنی اس اعتبار سے تو بظاہر نفع ہے، لیکن دیکھنے کہ اس نے 50 لاکھ لگائے، وہ تو بیچارہ مستری چھان جس کو بولتے ہیں، وہ تو یہ 20,000 روپئے کتنے میں 1 مہینے میں کمائے گا۔ اس نے کوئی پیسہ ویسا خرچ نہیں کیا، محنت کی، 20,000 کمائے ماہانہ۔ اس نے 50 لاکھ لگا کر کتنا کمایا؟ 20,000۔ تو یہ نفع کا سودا نہیں بلکہ کیا ہے؟ یہ نقصان کا سودا۔ کیوں؟ اس نے 50 لاکھ لگائے، اس 50 لاکھ کا سالانہ نفع ہزاروں میں بلکہ کس میں ہونا چاہیے تھا؟ لاکھوں میں۔ لیکن اگر یہ اس کے باوجود خوش ہے کہ میں نے نفع کا سودا کیا، تو یہ اس کی نادانی ہے کہ نہیں؟ لیکن اس سے بڑی نادانی ہے کہ ایک آدمی نے زندگی کے 50 سال لگائے اور 50 سال لگانے کے بعد ڈگری ملی، مکان ملا، پراپرٹی ملی، شہرت ملی، عزت، سب کچھ ملا، اور اس کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نفع کا سودا۔ تو یہ اس سے زیادہ نادانی کی بات ہے۔ اس لیے کہ اس 50 60 70 سالہ زندگی کے بارے میں اس کو کیا ملتی؟ ابدی زندگی، ابدی جوانی، ابدی صحت، ابدی ختم نہ ہونے والی نعمتیں، اور وہ نعمتیں جن کو کسی آنکھ نے نہیں دیکھا، کسی کان نے نہیں سنا، اور کسی کے دل میں اس کا تصور تک نہیں آیا۔ ان نعمتوں کو چھوڑ کر اس دنیا کی چند روزہ نعمتوں کو کیا سمجھ رہا ہے؟ نفع کا سودا۔ تو اس لیے ہمارے پاس جو ہے زندگی کا، یعنی ہمارا سب سے بڑا سرمایہ کیا ہے؟ زندگی کا۔ اب اس زندگی کے سرمایہ سے کچھ حصہ تو جا چکا ہے، کسی کا کم، کسی کا زیادہ۔ اب کس کا کم کس کا زیادہ یہ یقین کے ساتھ تو نہیں کہا جا سکتا، البتہ ہم جیسے جو ہیں ہمارا تو اکثر حصہ جا چکا۔ آپ کا بظاہر تو امید تو ہے کہ ابھی کم حصہ جا چکا، لیکن کوئی یقینی
نہیں، یقینی تو نہیں۔ اگر کوئی 30 سال کا ہے اور پیغمبر علیہ السلام نے فرمایا میری امت کی عمر عموماً 60-70 کے درمیان ہے، مان لیجیے 65 سال، 30 گزر گئے، ابھی کتنے باقی ہیں؟ 35، لیکن یقینی نہیں۔ ایک تو ہم کو اپنی گزشتہ زندگی کے بارے میں سوچنا ہے، اب تک میری زندگی جس طرح گزری اور زندگی کا جتنا حصہ گزرا، 30 سال، 35 سال، 40 سال، 50 سال میں نے کوئی، اس کے بدلے میں نے پایا کیا؟ اور یہ میں نہیں کہہ رہا، یہ اللہ جل شانہ فرماتے ہیں کہ یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ، اے ایمان والو اللہ سے ڈرو، ولتنظر نفس ما، ہر کوئی سوچے، ہر کوئی غور کرے، کیا؟ ما قدمت لغد، اب تک آگے کے لیے کیا بھیجا۔ ایک تو یہاں کے لیے کیا کیے وہ تو آپ کے سامنے ہے، ایک یہ کہ آگے کے لیے، کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ دوسرا، اب جو ہماری زندگی ہے کس کی کتنی ہے وہ اللہ ہی جانتا ہے۔ اس آئندہ زندگی کے بارے میں انسان کو سوچ سمجھ کر فیصلہ کر کے اٹھنا ہے کہ آئندہ مجھے کیا کرنا ہے، اور یہ ذہن میں رکھ کر کہ ہو سکتا ہے یہی سال میری زندگی کا کیا ہو، آخری سال، جو بات میں اکثر گزارش کیا کرتا ہوں، ہو سکتا ہے یہی سال میری زندگی کے کیا ہو، ایسا ہو سکتا نہیں۔ کتنے آپ جیسے عمر کے لوگ گزشتہ سال بقید حیات تھے، اب قبروں کی زندگی گزار رہے ہیں، اللہ تعالیٰ مغفرت کرے۔ بظاہر ان کے وہم گمان پہ بھی نہیں ہوگا اور ان کے گھر والوں کے وہم گمان پہ بھی نہیں ہوگا۔ تو ہر سال کو یہ سمجھ کر گزارے شاید یہ میری زندگی کا کیا ہو، اس لیے اس سال میں جو کچھ میں اپنی آخرت کے لیے کر سکتا ہوں میں انشاءاللہ پوری کوشش کروں گا، اور ہو سکتا ہے یہی مہینہ میری زندگی کا کیا ہو، آخری مہینہ، اس لیے اس مہینے میں جو بھی کچھ کر سکتا ہوں میں کر لوں، اور ہو سکتا ہے یہی ہفتہ میری زندگی کا کیا ہو، آخری ہفتہ، اس لیے جو کچھ میں کر سکتا ہوں کر لوں۔ اسی طرح ہو سکتا ہے یہی رات اور یہی دن میری زندگی کا آخری دن ہو، اور یہی رات میری زندگی کی کیا ہو، آخری رات۔ اور امام الانبیاء حضرت محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم کا وہ فرمان کہ صلی صلاۃ مودع، رخصت کرنے والی کی نماز پڑھو۔ اس رخصت کرنے والی کی نماز پڑھنے کے دو مطلب عرض کیا کرتا ہوں اور لکھا ہے علماء نے۔ ایک تو یہ کہ جب بندہ نماز کے لیے کھڑا ہو تو ماں سے اللہ کو رخصت کر لے، یعنی اب میرا کسی سے لینا دینا نہیں سوائے کس کے، اللہ کے۔ ایک تو اس کا مطلب، اور دوسرا یہ مطلب بیان کیا گیا ہو سکتا ہے یہ میری زندگی کی کیا ہو، یعنی اگر کسی آدمی کو یہ پتہ چلے کہ بھائی یہ تمہاری آخری نماز ہے، اس کے بعد تمہاری، کبھی ہوتا ہے کسی کو خواب آ گیا یا کچھ اور اس کو لگا شاید یہ میری زندگی کے کیا ہو، تو وہ آخری نماز کیسے پڑھے گا وہ؟ جیسے صحابی جب اس کو دشمنوں نے پکڑ لیا اور ان کو قتل کا ارادہ کیا اور ان سے کہا بھائی تمہاری کوئی آخری خواہش، تو انہوں نے کیا کہا کہ بس میں نماز پڑھنا چاہتا ہوں۔ اب انہوں نے 2 رکعت نماز پڑھ لی، لیکن یہ کہنا کہ میرا جی چاہتا تھا کہ اس نماز کو اور لمبا کروں چونکہ آخری نماز ہے، لیکن کہیں وہ یہ نہیں سمجھیں کہ موت کے خوف سے جو ہے نماز کو لمبا کر رہا ہے۔ تو ایک تو گزشتہ کے بارے میں انسان بار بار اپنے آپ کو سوچے۔ ابھی جو ہماری مولوی الطاف صاحب نے آیت پڑھی تھی، یا ایھا الذین آمنوا توبوا الی اللہ توبۃ نصوحا، اے ایمان والو اللہ کی طرف خالص توبہ کرو۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم، جب تم خالص توبہ کرو گے تو امید ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے گناہوں کو کیا کر دے، معاف کر۔ عسیٰ ربکم ان یکفر عنکم سیئاتکم ویدخلکم جنات تجری من تحتها الانہار۔ توبہ، اور توبہ کے بارے میں وہ 2 آیتیں میں اکثر
عرض کیا کرتا ہوں، اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے کہ انما التوبۃ علی اللہ للذین یعملون السوء بجہالہ، کہ اللہ کے ذمے ہے توبہ قبول کرنا، کس کے لیے؟ للذین یعملون السوء بجہالہ، جنہوں نے نادانی سے گناہ کر لیا، لیکن ثم یتوبون من قریب، پھر فوراً کیا کرتے ہیں؟ توبہ۔ اور آگے ولیست التوبہ، نہیں ہے توبہ کس کے لیے؟ للذین یعملون السیئات، جو گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ، گناہ پہ گناہ کرتے گئے، حتی اذا حضر احدہم الموت، یہاں تک ان میں سے کسی کے موت آ پہنچی، عالم آخرت منکشف ہو گیا، قال انی تبت الآن، کہنے لگا پروردگار اب میں نے کیا کی؟ توبہ۔ تو گزشتہ گناہوں سے توبہ، اور آئندہ اپنی زندگیوں کی نئی شروعات، اور دنیا کے جتنے کام ہیں ان کو اپنی ضرورت سمجھ کر اچھی نیت کے ساتھ انجام دیں۔ میں اکثر حضرت مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک ارشاد گزارش کیا کرتا ہوں کہ مسلمان بد نیت نہیں ہوتا، بے نیت ہوتا ہے۔ ایک ہے بد نیت ہونا، ایک کیا ہے؟ بے نیت ہونا۔ بد نیت نہیں ہوتا عموماً، بلکہ کیا ہوتا ہے؟ بے نیت۔ مثلا ڈاکٹر صاحب ڈاکٹری کر رہے ہیں، چل رہا ہے کام، تاجر تجارت کر رہا ہے، چل رہا ہے کام، نیت نہیں۔ حالانکہ نیت کی وجہ سے بظاہر دنیا کا کام کیا بنے گا؟ آخرت کا، اور نیت کی خرابی کی وجہ سے آخرت کا کام کیا بنے گا؟ گناہ۔ ایک حدیث ہے، من طلب الدنیا حلالا، جس نے حلال طریقے سے دنیا طلب کی۔ یہ تو ماشاءاللہ سب کرتے ہیں نا، آپ سب کچھ نہ کچھ تو کر رہے ہیں اپنے روزگار کے لیے، اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ حلال ہی ہے۔ نیت کیا ہے؟ طلب تو عمل ہے۔ من طلب الدنیا، جس نے دنیا کو طلب کیا، یہ طلب کرنا تجارت کر کے، ملازمت کر کے، کوئی اور کام کر کے، یہ کیا ہے؟ عمل۔ لیکن اس عمل کے اندر نیت کیا ہے؟ فرمایا استعفافا عن المسئلہ، سوال سے بچنے کے لیے۔ حلال ڈھونڈ رہا ہے، عمل کر رہا ہے، کس نیت سے؟ استعفافا عن المسئلہ، سوال سے بچنے کے لیے۔ اور دوسری نیت کیا ہے؟ وسعین علی اہلہ، اپنے اہل و عیال کے لیے کوشش کر رہا ہے کہ میرے بیوی بچوں کو حلال طریقے سے ملے۔ اور تیسرے وتعطفا علی جارہ، اپنے پڑوسی پر مہربانی کے لیے، یعنی کسی اور کے بھی کام آؤ۔ تو دنیا کا کام کیا کہ دین کا؟ حدیث میں ثابت من طلب الدنیا، جس نے دنیا کو طلب کیا، دنیا کا کام۔ لیکن نیت کیا ہے؟ دوسرے کے سامنے ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اپنے گھر والوں کی ضرورت پوری کروں، اور کسی پڑوسی وغیرہ کے بھی کام آؤں۔ تو اللہ تعالیٰ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ اس کا چہرہ چودھویں رات کی طرف کیا ہوگا؟ روشن۔ تو دنیا کا کام آخرت کا بن گیا۔ اس کے برعکس ومن طلب الدنیا حلالا، جس نے دنیا طلب کی اور حلال طریقے سے، حرام طریقے سے نہیں، لیکن نیت میں فطور ہے، کیا؟ مکاسرن، مال بڑھانے کے لیے، میں بڑے سے بڑا مالدار بن جاؤں، میرا مال خوب بڑھے۔ مفاخرن، فخر کے لیے کہ بہت بڑا مالدار، بہت بڑا تاجر ہوں، بہت بڑا کارخانے والا ہوں، فیکٹری والوں فخر کر رہا ہے۔ اور مرائین، دکھلاوے کے لیے۔ لقی اللہ علیہ غضبان، اللہ سے ملاقات کرے گا اس حال میں کہ وہ اللہ تعالیٰ اس پر کیا ہوں گے؟ غضبناک۔ تو نیت کا بڑا عمل دخل ہے۔ اور نیت کے بارے میں ایک بات اور عرض کیا کرتا ہوں، ایک ہے جزوی نیتیں، مثلا یہ جو میں نے عرض کی کہ انسان حلال کما رہا ہے، اس میں نیت کرنا،
کسی غریب کی مدد کی اس میں نیت کرنا، کسی بیوہ کے کام آیا اس میں نیت کرنا، یہ ہے جزوی نیتیں۔ ایک ہے کلی نیت، کہ اپنی زندگی کے بارے میں نیت کرے، اور اس نیت کو اللہ نے پیغمبر کریم علیہ السلام کے ذریعے کہلوایا کہ قل ان صلاتی و نسکی و محیای و مماتی للہ رب آپ کہہ دیجئے کہ بے شک میری نماز اور میری قربانی اور میری مالی عبادات و محیایا اور میرا جینا و مماتی اور میرا مرنا کس کے لیے؟ للہ رب اللہ رب العالمین، لا شریک اللہ، اس کے ساتھ کوئی شریک نہیں، نہ میری نماز میں اس کے ساتھ کوئی شریک، نہ میری مالی عبادات میں میرے اس کے ساتھ کوئی شریک، نہ میرے جینے میں اس کے ساتھ کوئی شریک، اور نہ میرے مرنے کے میں اس کے ساتھ کوئی شریک۔ اور یہاں معاملہ بعض مرتبہ ہوتا ہے الٹا۔ میں کبھی عوام میں جب بات کرتا ہوں تو ایک بات میں عرض کیا کرتا ہوں کہ جو چھوٹے چھوٹے بچے ہیں، نافہم بچے 3-4 سال کے، وہ تو بیچارے نیت پیت کو نہیں جانتے، ان کے بارے میں نیت کرنے کا اختیار کس کو ہے؟ گھر کے بڑوں کو۔ عموماً گھر کے بڑے کیا نیت کرتے ہیں کہ میں اپنے بچے کو 20 سال تک پڑھاؤں گا، گویا کہ اس نے اپنے بچے کی 20 سال کی نیت کی، کس چیز کی؟ کہ 20 سال لگا کر یہ میرا بچہ ڈاکٹر بنے گا، انجینئر بنے گا، وغیرہ وغیرہ، یہ نیت کی۔ اور اسی وقت اس کی نیت یہ ہے کہ اس کے بعد اس کو اچھا روزگار ملے۔ وہاں تو کیا کہا تھا کہ محیایا و مماتی للہ رب العالمین لا شریک لہ، میرے جینے میں اللہ کے ساتھ کوئی دوسرا شریک نہیں۔ اور اس اللہ کے بندے نے اپنے بچے کو جب پڑھانا شروع کیا، اس نے اللہ کے لیے کچھ رکھا ہی نہیں۔ قرآن پاک میں مشرکین مکہ کے بارے میں بیان کیا گیا ہے کہ جب وہ کوئی جانور ذبح کرتے یا ان کے یہاں کھیتی ہوتی تو وہ اس کو تقسیم کرتے، کیا کہتے؟ ھذا للہ و ھذا لشرکائنا، یہ والا حصہ تو ہے اللہ کا اور یہ والا حصہ شرکا کا۔ فما کان لشرکائہم فلا یصل الی اللہ، اب جو حصہ وہ شرکا کے لیے رکھتے تھے تو اس کا بہت اہتمام کرتے تھے کہ اس میں سے کچھ اللہ کی طرف نہ جائے۔ وما کان للہ فهو یصل الی شرکائہم، اور جو حصہ کس کے لیے نکالتے؟ اللہ کے لیے، اس میں سے کچھ ادھر چلا جائے تو کوئی پرواہ نہیں، لیکن وہ بہرحال حصہ کرتے تھے کہ ھذا للہ و ھذا لشرکائنا۔ لیکن آج کل کے والدین جب اپنے بچے کی زندگی کا جو قیمتی سرمایہ ہے اس کے بارے میں جو نیت کی، تو کچھ خوش نصیب ایسے ہوتے ہوں گے جو اللہ کا حصہ کچھ نہ کچھ مقرر رکھتے ہوں گے۔ باقی اس طرح میں یہ غلط سمجھتا ہوں، لیکن بظاہر ایسا لگتا ہے، اس لیے کہ اگر اس کی یہ نیت نہ ہوتی تو جیسے اس نے اپنے بچے کے لیے مروج تعلیم اور ڈگری کی نیت کی، وہ اسی وقت یہ نیت کرتا انشاءاللہ میرا بچہ پکا مسلمان ہو کر جیے گا، نمازی ہو کر جیے گا، پرہیزگار ہو کر جیے گا، شرم و حیا والا ہو کر جیے گا۔ مجھے مولانا سید ابو الحسن ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی بات یاد آئی، انہوں نے ایک بار شعر ان کی ہے مولانا منظور نعمانی علیہ رحمہ کی، کہ کسی کا بچہ بچپنے میں مر جاوے، کسی کا بچہ بچپنے میں مر جاوے، یہ بہت ہی بہتر ہے اس کے مقابلے میں کہ بڑا ہو کر مرے اور بے دین اور بد دین ہو کر۔ اس لیے اگر بچپنے میں مر گیا تو کہاں جاوے گا؟ جنت میں، اور بڑا ہو کر خدا نخواستہ بے دین ہو کر مرا۔ اور اس میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے جو ہے سورہ کہف کے اندر جو موسیٰ علیہ السلام
کو حضرت خضر کے پاس وہ گئے تو حضرت خضر نے شرط لگائی، پہلے تو کہہ دیا کہ بھائی تمہارے بس میں انک لن تستطیع معی صبرا، تم میرے ساتھ صبر نہیں کر سکو گے۔ انہوں نے کہا ستجدنی انشاءاللہ صابرا، آپ مجھے صبر کرنے والا پاؤ گے، ولا عاصی لک امرا، میں تمہارے کسی معاملے میں تمہاری نافرمانی نہیں کروں گا۔ تو پھر موسیٰ علیہ السلام نے اجازت دی کہ ٹھیک ہے چلو، لیکن کسی بارے میں مجھ سے سوال نہیں کرنا، یہاں تک میں خود بیان کروں۔ چلتے چلتے سب سے پہلا کام کیا کیا کہ وہاں جا رہے تھے تو کشتی آئی، حضرت خضر نے سوار ہونے کے لیے کہا تو دونوں سوار ہو گئے، اور انہیں جو ہے ان کا کرایہ بھی نہیں لیا۔ خضر کو جانتے ہوں گے، جب کنارے پہنچے تو خضر نے جو ہے اس کشتی کو کیا کیا، سوراخ کیا۔ تو موسیٰ علیہ السلام نے کہا عجیب ہے، ایک تو بیچاروں نے مفت میں اٹھایا، آپ نے اس کو سوراخ کر کے ان کا نقصان کیا، اور کشتی والوں کو بھی ڈبو رہے ہیں آپ۔ کہا بھائی میں نے پہلے ہی کہا تھا۔ اس کے بعد جو میں عرض کر رہا ہوں کہ پھر حتی اذا لقی غلاما، چلے ایک لڑکے کو پایا، فقتل، حضرت خضر نے اس کو کیا کیا، قتل کر دیا۔ موسیٰ علیہ السلام نے کہا یہ کیا، یہ تو بڑا سنگین معاملہ آپ نے کیا۔ پھر آگے جو ہے حضرت خضر نے بتا دیا کہ سأنبئک بتأویل ما لم تستطع علیہ صبرا، کہ میں اب بتاؤں گا جس پر آپ صبر نہ کر سکے اس کی حقیقت میں بتاؤں گا۔ تو اس میں جو لڑکے کے بارے میں کہا کہ وَأَمَّا الْغُلَامُ فَكَانَ أَبْوَاهُ کیا ہے، مؤمنین فَخَشِينَا أَن يُرْهِقَهُمَا الطُّغْيَانُ وَالْكُفْرُ، یعنی آگے چل کر یہ خود بھی خراب ہوتا اور اپنے ماں باپ کو بھی۔ تو مولانا منظور نعمانی حضرت سید ابو الحسن علی ندوی رحمہ اللہ کا یہ ملفوظ کہ کسی کا بچہ بچپنے میں مر جاوے یہ اس سے اچھا ہے کہ بڑا ہو کر بے دین مر جائے۔ انہوں نے بچوں کے بارے میں کہا ہم اپنے بارے میں سوچیں، اپنے بارے میں سوچیں اور اپنے بچوں کے بارے میں سوچیں۔ ہمارے والدین نے ہمارے ساتھ کیا کیا، اللہ تعالیٰ ان کو بہترین بدلہ عطا فرمائے، لیکن ہم کو ایک تو اپنے بارے میں سوچنا ہے، اور اپنی اولاد کے بارے میں، جو شادی شدہ ہیں ماشاءاللہ بہت سارے اس میں صاحب اولاد بھی ہیں، وہ پہلے سے ہی سوچیں۔ ایک تو ایک عام آدمی جس کا دینی ذہن ہے ہی نہیں، ایک وہ جس کو اللہ تعالی نے کیا دیا ہے، دینی ذہن، دینی شعور، کہیں اس نیت کے اندر وہاں بھی گڑبڑ تو نہیں، کہیں یہ بھی عملاً اس کی مروجہ تعلیم، اس کی ڈگری اور اس کی آئندہ ملازمت کو عملاً اہم تو نہیں سمجھتا اس کی دینداری وغیرہ کے مقابلے میں۔ بہر یہ چند منتشر باتیں جو اس وقت میرے ذہن میں آ گئی وہ میں نے آپ کے سامنے عرض کر دی۔ اللہ تعالیٰ ان باتوں کو ہم سب کے لیے مفید اور کارآمد بنائے۔ اصل میں ان لوگوں نے کہا تھا کہ